نصرت الہی انبیاء مرسلین کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم مدد کرتے ہیں انا لننصر رسولنا، ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا اور ایمان والوں کی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد اور جب کھڑے ہوں گے گواہ۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نصرت کے معنی اگرچہ کامیابی اور مدد کے ہیں، لیکن کبھی نصرت الہی بدلہ لینے کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے تو اس تقدیر پر مطلب یہ ہوگا کہ بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کا کافروں سے بدلہ لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب بھی کفار نے اللہ کے کسی پیغمبر یا مومنین پر غلبہ پا کر ان کو قتل کیا یا ستایا یا ہلاک کیا، اگرچہ اس وقت اہل حق مغلوب ہو گئے، مگر من جانب اللہ کسی وقت بدلہ ضرور ان سے لیا گیا۔ تو حافظ عماد الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر قرآن و حدیث اور تاریخ گواہ ہے۔ شیخ ابو جعفر بن جریر رحمہ اللہ نے اس آیت پر ایک سوال وارد کیا ہے اور پھر خود ہی اس کے دو جواب دیے ہیں۔ فرمایا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بعض انبیاء مرسلین ایسے گزرے ہیں کہ ان کی قوموں نے قتل کر ڈالا، مثلا حضرت یحییٰ علیہ السلام بادشاہ وقت نے جو ہے قتل کر ڈالا۔ کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کا جو ہے بادشاہ کی ایک بھابھی تھی جو کہ خواہشمند تھی بادشاہ کی جو ہے بادشاہت میں شراکت پر، لہذا اس کی بھتیجی سے جو ہے چونکہ عقد میں تو آتی نہیں ہے، انہیں جناب پر مجبور کر دیا، اس کو دے دیا۔ یحییٰ علیہ السلام کو بلایا گیا کہ آپ کیا کہتے ہو، شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ اس نے کہا یہ تو حرام ہے، اسے قتل کر دیا گیا۔ اور ایسے بعض بھی گزرے ہیں کہ بے بس و لاچار ہو کر ان کو اپنی قوم سے ہجرت کرنی پڑی، جیسے ابراہیم علیہ السلام۔ اور کئی ایسے بھی ہوئے ہیں کہ قوم کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اسی طرح کافروں کے ظلم اور قتل اور سلب کے ارادے سے محفوظ بھی کیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ان صورتوں میں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی نصرت و کامیابی نہیں ہوئی بظاہر، معاذ اللہ، بلکہ مغلوبی اور ناکامی معلوم ہوتی ہے۔ اس سوال کے جواب خود ہی فرماتے ہیں۔ فرمایا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ خبر عموم اور اکثریت کے درجہ میں ہے، لہذا اگر بعض اس سے مستثنیٰ ہیں تو یہ ممکن ہے، لیکن اس جواب کو پسند نہ کرتے ہوئے بھی دوسرا جو ہے نا جواب فرمایا، یعنی بعض تو جو ہے ایسا اگر ہوا بھی ہے تو الگ، لیکن عموماً تو اللہ نے جو ہے تمام اکثریت کی جو ہے انبیاء مرسلین کی، ان کی اقوام کے مخالف جو ہے اللہ نے مدد فرمائی۔ اور دوسرا یہ جواب فرمایا کہ نصرت سے مراد کہ انبیاء اور اہل ایمان کا کافروں اور ان کو ستانے والوں سے ضرور اللہ نے انتقام لیا، خواہ وہ انتقام ان انبیاء اور ان ہی مومنین کی موجودگی میں کیا یا ان کے بعد۔ اور یہ حق ہے، سچ ہم دیکھتے ہیں اکثر جو ہے بعض ایمان والوں کو بعض ظالم جو ہے قتل کر دیتے ہیں، بعد ان کے جانے کی دنیا سے ان ظالموں پر اللہ دوسروں کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہ پہلے مومنین کا بدلہ جو ہے دوسرے جو ہے ظالم بن کے ان ظالموں پر مسلط ہو کے جو ہے اللہ جو ہے منتقم ہے نا، وہ انتقام کا نتیجہ نکال دیتے ہیں بعد ان کے قتل ہونے کے بھی۔ ایسے ہی حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت شعیہ علیہ السلام کے انتقالوں پر اللہ نے بعد میں ایک قوم کو مسلط کیا، انہوں نے ان کو ذلیل کیا اور خوب ایذائیں پہنچائیں اور خون بہایا۔ اسی طرح نمرود کو اللہ نے بڑی ذلت کی موت مارا، اور جن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا ارادہ کیا، اللہ نے ان پر بعد میں روم کو مسلط کر دیا، تو اہل روم نے ان کو نہایت ہی ذلیل و رسوا کیا، طرح طرح کی ایذائیں دی، خون بہایا۔ یہ تو دنیاوی بدلہ ہو گیا نا، اس کی آخری جو ہے اور اصل نتیجہ، اور اس کو اگر کہا جائے کہ لاسٹ انسٹالمنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے تو دجال کو اور یہود کو خود ہی جو ہے ان سے جو ہے جہاد کریں گے، تمام مومنین مل کے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ جو بھی ہے مومنین اتنے خائف نہیں ہیں جتنے اس وقت یہودی جو ہے خوف میں مبتلا ہے، باوجود اس کے ہر قسم کی ٹیکنالوجی ہونے کے، باوجود اس کے کہ ظاہری طور پہ غالب بھی ہیں، لیکن پھر بھی خود اپنے ہی جو ہے جس کو انہوں نے اپنا ملک قرار دیا ہوا ہے اس میں جو ہے خوف کی صورت میں، بلکہ ہر دوسرے مومن مسلمان سے جو ہے خائف ہونے کی بنا
بنا پہ طرح طرح کے جو ہے اپنے حفاظتی جو ہے نا بند باندھ رہے ہیں، حصار کر رہے ہیں، کسی کے پاس جو ہے کچھ اسلحہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ دنیا میں عدل و انصاف جو ہے قائم کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ کی طرف سے امامت اور قیادت کی عزت جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو عطا کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور سربلندی ظاہر فرمائیں گے دوبارہ ان کا آنا، یہ بھی جو ہے ایک اللہ کی طرف سے ان کو انعام ہے، یہود کے خلاف عظیم بدلہ ہے۔ الغرض حق تعالیٰ کی یہ سنت اور سنت قدیم ہمیشہ سے جاری ہے، وہ اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتے ہیں اور ان کے ظالموں سے بدلہ لے کر مومنین کی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، کبھی کبھی انہی کی زندگی میں کر دیتے ہیں، کبھی جو ہے ان کے بعد جانے کے جو ہے ان ظالموں کو جو ہے ضرور جو ہے سزا کا دنیاوی صورت میں بھی مزہ چکھاتے ہیں، اور اخروی لحاظ سے دن قیامت کے تو جو ہے ایسے قاتلین ظالمین کے لیے نہایت سخت فیصلہ ہے۔ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدین فیہا ابدا، جس نے جو ہے قصداً کسی مومن کو قتل کر ڈالا اس کے لیے جو ہے سزا کیا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے جہنم میں۔ اب یہ خالدین کا عرصہ کیا ہے، ابدا کا عرصہ کیا ہے، واللہ اعلم، بس اللہ ہی کو علم ہے یہ۔ ایسے دیکھا جائے مزید اور جو ہے انبیاء مرسلین کو جن کا قرآن میں ذکر ہے، تاریخ شاہد ہے، اللہ نے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اصحاب مدین، ایسے ہی جو ہے اللہ کے رسول سے جو ہے عداوت اور مقابلہ کرنے والوں کا کیسا عبرتناک انجام کیا ہے اور دنیا کو دکھایا ہے۔ سب سے آخر میں خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ والمجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی جو ہے اللہ نے کیسی مدد فرمائی، کہیں 313 اور تلواریں گنی چنی 8 اور کہیں 1000، اور وہ جو ہے گھوڑوں سے اور کیا کیا اس زمانے کا جو ہے ان کے پاس جو اسلحہ تھا، ان کے تلواریں اور نیزے اور یہ سب کچھ۔ دشمن کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا کیا ہے ایسے ہی، کیونکہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ ہی کا کلمہ غالب آئے گا، اور یہ بھی ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ کا منظر اللہ نے پیش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کرنا ہے۔ وہ ابتدا جو کہ یہود نے جو ہے کی انبیاء کو قتل کرنے کی، انتہا میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے سولی پہ چڑھانے کی، لیکن اللہ نے جو ہے اگر یحییٰ، زکریا یا یوشع علیہ السلام اگر وہ شہید کر دیے گئے ہیں تو بقیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل ہی کو بھیجے گیا انہی میں سے، اللہ نے ان کو جو ہے اٹھا لیا اور پھر جو ہے دجال اور دجال کے پیروکاروں یہودیوں کو جو ہے قتل کرنے کے لیے، ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کی معیت میں مومنین کو، اور وہ بھی مومنین کون سے، امت محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جو ہے ان کی معیت میں کر کے پھر جو ہے ان کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ یہی جو ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اور آخرت کے لیے بھی جو ہے، یعنی آخرت کے لیے بھی ان پر جو ہے گواہ ٹھہرائے جائیں گے اس دن، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جب کھڑے ہوں گے گواہ، اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو ہے جو سزائیں ہوں گی دن قیامت میں، ہلاکی اور عبدالآباد کی ہمیش جو ہے جہنم جو ٹھکانہ بنے گا۔